جب آپ کی انٹری ہوتی ہے تو ہر بچے کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ میں کامرس کا گریجویٹ بن جاؤں اور اس میں آگے جا کے اس کی ہائر پیک تک پہنچوں۔ اب ہائر پیک اس میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ یا بچہ سی اے کرے یا اے سی سی اے کرے یا آئی سی ایم اے کرے، یعنی اس کی ہائر پیک تک پہنچے۔ تو آج کیونکہ جو ہماری مجالس اور جو سیمینارز کے انعقاد کا مقصد ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں کہ بہت گہرا تعلق ہے امانت داری کے ساتھ۔ امانت داری بیسیکلی یہ ہماری اپنی ذات میں ایک خود سے ہمارا ایک جو تعلق ہے اپنے آپ کے ساتھ، اگر اس میں ہماری لرننگ جو ہم ایک دوسرے کو دینا چاہتے ہیں وہ میرے پاس جو ہے وہ میں نے پوری امانت داری کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ کنسیپٹ وہ آئیڈیا جو آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ کل کو آپ بھی اس سٹیج پہ آ کے پوری امانت کے ساتھ دوسروں تک پہنچا رہے ہوں۔ یہ ہے ایک امانت داری۔ اس میں تو ہمارے خالق اللہ پاک جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، کہتے ہیں کہ جب انسانوں کو پیدا کیا تو تمام مخلوقات کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو سب سے ایک وعدہ لیا، الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا اس وقت جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی کہ جب ہم ایک اس وقت وعدہ کر کے اللہ پاک، اب ہمارا سفر شروع ہو گیا، ہم آہستہ آہستہ اس دنیا میں آنا شروع ہو گئے۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے تقریباً کوئی کم و بیش 1450 سال ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑے رہبر رہنما جو ہمارے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس امانت کو جو علم کی ایک امانت اللہ پاک نے ان کو دی اور وہ لے کے ہم تک انہوں نے، ہم جیسے گمراہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے ان تک پہنچائی۔ تو یہ جو علم کی ایک شناخت تھی آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے اندر ابزارو ہونی شروع ہو گئی۔ اب ہم آج کے دور میں دیکھیں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی آئیں اس کالج کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں دو طریقے سے گرو کرتا ہے، ایک وہ امانت وہ علم جو اللہ پاک نے، دیکھیں ہم اگر اشرف المخلوق ہیں تو ہم دوسری مخلوقوں سے اگر افضل ہیں تو اس کا صرف اور صرف یہی فضیلت ہمیں دوسروں سے برتر کرتی ہے کہ ہم علم کی امانت کو جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے جس کی وجہ سے ہم افضل ہیں وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اس میں ہم دو طرح سے بات کریں گے۔ میرا جو آج کا ٹاپک رہے گا وہ ہمارا ہے، ایک ہمارا علم اور دوسرا ہے ہماری تعلیم۔ اچھا، ہمارے علم میں آتا ہے ہمارا چارٹ آف لائف اور ہماری تعلیم میں آتا ہے چارٹ آف اکاؤنٹ۔ چارٹ آف اکاؤنٹ کیونکہ ہم اب اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر ایک جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم کیونکہ کامرس کی ہم نے گریجویشن میں ہیں، آپ سب کوئی ایم کام کر رہا ہے، کوئی بی کام کر رہا ہے، کوئی اکاؤنٹنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو وہ اس کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ چارٹ آف اکاؤنٹ کی شکل میں کیا فل فلج اس کے اندر ابزارب ہو گئی ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا ہے ہمارا چارٹ آف لائف، ہماری زندگی کا چارٹ آف لائف کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری پیک ہیں، یعنی اگر ہم چارٹ آف اکاؤنٹ کو انڈرسٹینڈ کر دینا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جس بھی کمپنی کو آپ جوائن کریں گے، چاہے وہ کمپنی سول پروپرائٹر کے سٹیٹس پہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ پارٹنرشپ کے سٹیٹس پہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ اے او پی کے سٹیٹس پہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، اگر اس دوست کو جو مارکیٹ میں کامرس گریجویشن گین کرنے کے بعد چارٹ آف اکاؤنٹ کے کنسیپٹ کو سمجھ گیا تو اس کی جو پریکٹیکل لائف ہے جس میں اس نے آگے سروائیو کرنا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کو بھی تو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے نا، تو اس میں اس کو وہ بات جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے، وہ آ کے انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کا اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جو اس نے بکش نالج گین کیا ہے اس کو کیسے وہاں پہ کمپنی میں اپیئر کرے، یا وہ کیسے اپنا وہاں پہ دکھائے کہ میں نے اس کانفیڈنس کے ساتھ کوئی انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے یا میں نے اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو چارٹ آف اکاؤنٹ پہ ہماری بات ہوگی، پھر اسی طریقے سے ہم چارٹ آف لائف پہ بھی بات کریں گے۔ میں تھوڑا سا پہلے چارٹ آف لائف کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ اچھا، ان دونوں میں بڑی ریزیمبلنس ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں بہت ریزیمبلنس ہے، یعنی ہماری اکاؤنٹنگ، میں کیونکہ خود ایک اکاؤنٹس کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان، آپ ہی نہیں میں ہی نہیں، ہر انسان اپنے آپ میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے، ہر انسان۔ آپ دیکھ لیں ہمارے
مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری والدہ یا ہمارے والد ہیں وہ سارا پیسوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں. ان کو پتہ جب والد صاحب کی تنخواہ آتی ہے وہ گنتے ہیں آج اس بچے کی اتنی فیس دے دی, بجلی کا بل اتنا دے دیا. وہ گنتی کاؤنٹنگ تو کر رہے ہیں نا, یعنی اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے, وہ اپنے آپ میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی بھی انسان ہے. اچھا اب ہم کیونکہ جو ہمارا چارٹ آف لائف ہے اس کے 5 پلرز ہیں, 5. یہ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا تو یہ 5 چیزوں کی تخلیق کے ساتھ ہے یہ عنصر. اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں 5 چیزیں ہیں. ایک ہوا, آگ, پانی, مٹی, اور 5ویں حکم اللہ. 4 چیزیں اللہ پاک نے, 4 عناصر اس کائنات سے لیے, اور 5واں حکم اللہ. اللہ کا حکم ہے ہمارے اندر. اچھا اس اللہ کے حکم کو پہچانے, جس کو ہم روح اللہ کہا جاتا ہے, اللہ پاک کے حکم کو پہچاننے کے لیے ہمارے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے. آپ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس انسان نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. یعنی کہ ہماری جو ہم علم حاصل کرنے کی جستجو میں ہم چلے ہیں, کہاں سے؟ جب اللہ پاک نے ہمیں, جب کچھ بھی نہیں تھا, جب کوئی کائنات مارز وجود میں نہیں آئی تھی, جب اللہ پاک نے سب روحوں کو پیدا کر دیا, یہ وعدہ تو وہاں سے لے لیا گیا تھا نا. اب وہ جو علم کی پہچان ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہماری اپنی ذات کی پہچان سے شروع ہو رہی ہے. اچھا میں اس میں لفظ علم کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ دیکھیں 3 حرفوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے, عین, لام اور میم. کہتے ہیں دا کمبینیشن آف ورڈز وچ میکس اے کمپلیٹ سینس دیٹ از کالڈ سینٹینس. دا کمبینیشن آف لیٹرز وچ میکس اے کمپلیٹ سینس دیٹ از کالڈ ورڈ. اب یہ دیکھیں ایک ورڈ ہے, اس کے 3 حرف ہیں, عین, لام اور میم. عین عین سے نکلا ہے. عین عربی کا ایک لفظ ہے آنکھ کا دیکھنا. اب آنکھ کس کو دیکھ رہی ہے؟ لام کو. لام اللہ پاک کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے, لام. اچھا آنکھ کا اللہ, اور اس کے بعد اس میں اگلا لفظ کیا آتا ہے؟ میم. میم ہمارے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے. یعنی آنکھ کا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا, سوچنا, سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا, یہ ہے علم. اگر ہم اس علم کی جستجو میں جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ خود شناسی جو ہے, جو ہمارے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے مالک تک پہنچنا ہے, اگر آپ نے اپنے خالق تک پہنچنا ہے, تو پھر آپ کو اپنی ذات کو کھنگالنا پڑے گا. آپ کو اپنی ذات سے وہ سفر شروع کرنا پڑے گا, جس میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. حضرت بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ علم 1000 کتاباں تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں, جا جاں وڑدے مندر مسیتاں تے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. آسمانی اڈدیاں پھڑداں بلے ہاں, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. یعنی ہمارے اندر بھی ایک ایسا انسان موجود ہے جو ہمیں اس معاشرے میں جس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے اس کی, وہ کہتے ہیں کہ انسان جیسے سوچتا ہے نا, جیسے سوچتا ہے ویسے ہی وہ پرفارم کرتا ہے. اگر آپ معاشرے میں 2 طرح کی سوچ ہے, ایک تعمیری بھی ہے اور دوسری تخریبی ہے. اگر آپ تعمیری پازیٹیو سوچ کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزاریں گے تو آپ ایک اچھے انسان کے طور پہ ابھریں گے, ایک اچھے اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کام کریں گے. اور اگر آپ تخریبی سوچ کے ساتھ معاشرے میں کام کریں گے تو پھر آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکیں گے. تخریبی سوچ انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, شیطانیت کی طرف لے کے جاتی ہے. اچھا یہ چارٹ آف لائف میں نے جس طرح 5 چیزیں بیان کی, اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹ پہ. چارٹ آف اکاؤنٹ میں بھی سیم 5 چیزیں ہیں جو آپ نے بارہا دفعہ پڑھی ہیں, جس میں ہمارے ایسٹس, ہماری لائبلٹیز, ہماری ایکوٹی, ہمارا ریونیو اور ایکسپینسز. یہ 5 وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ اکاؤنٹنگ کا پورا پلر, اگر آپ نے کسی بچے نے اکاؤنٹنگ کو جا کے کسی کمپنی کے, کیونکہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوتی ہے. اکاؤنٹنگ کسی بھی بزنس مین کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ کام کرتی ہے. اب دیکھیں اگر ریڑھ کی ہڈی ٹھیک نہیں ہے تو باقی جسم کام کرے گا؟ باقی جسم کام نہیں کرے گا. وہ بزنس مین اس طریقے سے اپنی آرگنائزیشن کو گرو ہی نہیں کر پائے گا, وہ جو ایک اکاؤنٹنٹ سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اب ایک اکاؤنٹنٹ اس نے ہائر کر لیا, اکاؤنٹنٹ ہائر کرنے کے بعد اس نے اس کے بزنس کو, جو اس نے سرمایہ اپنے بزنس میں لگایا,
اور اس اکاؤنٹنٹ نے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں, اس کو چارٹ آف اکاؤنٹ کا بنیادی عنصر ہی نہیں پتا, اس نے ڈیٹا انٹری غلط کر دی, اس نے ٹرانزیکشن کچھ اس طرح سے روٹیٹ کی کہ وہ اس پہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ لاس میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ اکاؤنٹنٹ کبھی بھی ایک اچھا اکاؤنٹنٹ نہیں ثابت ہو سکا. اکاؤنٹنٹ کا بہت بڑا رول ہے آرگنائزیشن کے اندر. اچھا, اس میں جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں دو چیزیں اس میں بڑی کامن ہیں چارٹ آف لائف میں اور چارٹ آف اکاؤنٹ میں. چارٹ آف اکاؤنٹ میں کہتے ہیں جب آپ کے پاس اکوٹی ہوگی تو آپ کاروبار شروع کریں گے. مثال میں نے آج ایک کاروبار شروع کرنا ہے, میرے پاس اپنا سرمایہ ہی نہیں ہے, تو میں نے کاروبار کیسے شروع کر لینا ہے؟ میں جاب تو کر سکتا ہوں, میں کوئی اور تو کام کر سکتا ہوں, لیکن میں کاروبار نہیں کر سکوں گا. اچھا, اکوٹی ہوگی تو ایسٹس بھی ہوں گے, لائبلٹیز بھی جنریٹ ہو جائیں گی, ریونیو بھی آنا شروع ہو جائے گا, اور ایکسپینسز تو ہونے ہی ہونے ہیں. بہت سارے مختلف ٹائپس کے ایکسپینسز ہیں, اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے. اچھا, چارٹ آف اکاؤنٹ کا سفر شروع ہوتا ہے پیرنٹ اکاؤنٹ سے لے کے چائلڈ اکاؤنٹ تک کا جو سفر ہے, یہ پورا چارٹ آف اکاؤنٹ ہے. پیرنٹ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو جب ہم فائنینشیل مثال ہم نے ڈیٹا انٹری کی, ڈیٹا انٹری سے جو بیلنسز تھے وہ لیجرز میں چلے گئے, لیجر سے بیلنسز آگے ٹرائل بیلنس میں چلے گئے, ٹرائل بیلنس سے پھر مختلف فائنینشیل سمریز میں چلے گئے. اچھا, فائنینشیل سمریز جا کے کہاں پہ یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں فرنٹ اینڈ پہ نظر آ رہی ہیں, جس میں ہماری بیلنس شیٹ ہے, ہمارا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے, ہمارے کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے, ہماری کیش فلو سٹیٹمنٹ ہے, ڈیپریسیشن کے شیڈول ہیں, فائنینشیل ریشوز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. سمندر ہے یہ, ایک اکاؤنٹنگ ایک سمندر ہے. جسی طرح انسان کی سوچ ایک سمندر ہے, اسی طرح اکاؤنٹنگ بھی ایک پورا سمندر ہے. اس میں ہم نے وہ فگرز جب, کیونکہ اس میں جس سٹیٹس پہ اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے نا, مثال اس نے اگر ایک اکاؤنٹنٹ سول پروپرائٹر فرم کو اس نے جوائن کر لیا تو ڈیفینیٹلی اس کا جو سرمایہ ہے سول پروپرائٹر فرم کا وہ کم ہے, اس لیے تو وہ مارکیٹ میں سول پروپرائٹر کے طور پہ کام کر رہی ہے. وہ اگر اس میں اکاؤنٹنگ کا دائرہ کار کچھ اور ہے. اگر اس نے پرائیویٹ لمیٹڈ فرم کو جوائن کر لیا اسی اکاؤنٹنٹ نے, یعنی وہاں پہ جا کے ایز اے چیف اکاؤنٹنٹ یا مینیجر اکاؤنٹس کے رول سر انجام دینے شروع کر دیے, تو پھر وہاں پہ جا کے اکاؤنٹنسی کا جو پیرامیٹر ہے اس کو کرنے کا دائرہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ڈیٹا انٹری کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس کی ریکنسلیشنز کیسے کرنی ہے. ڈیٹا انٹری کی اس میں ٹرائل بیلنس کی ریکنسلیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹرائل بیلنس کو کیسے, بعض بچوں کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ٹرائل بیلنس کو کیسے ریکنسائل کرنا ہے. ظاہراً ڈیبٹ کریڈٹ ٹیلی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ امپلیمنٹیشن وہاں پہ کسی پروڈکشن کنسرن میں یا کسی مینوفیکچرنگ کنسرن میں جا کے کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو ٹرائل بیلنس ٹیلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, وہ کہتا ہے یار میں نے یہ ٹرائل بیلنس کیسے ٹیلی کرنا ہے, یہ تو میرے لیے وہ بالے جان بن گیا. اچھا, ٹرائل بیلنس ٹیلی نہیں ہوگا تو جو آگے فائنینشیل سمریز ہیں وہ تو پھر کبھی بھی ریکنسائل نہیں ہو سکیں گی. اس میں وہ سارا کنسیپٹ بیک گراؤنڈ میں, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے جو اکاؤنٹنگ ہے سارے ڈیجیٹل اکاؤنٹنگ سارے سافٹ ویئر آ گئے ہیں. اب وہ پہلے وہ جو مینول کھاتے ہوتے تھے کہ ایک انٹری ڈالی, وہ انٹری پھر آگے وہ میزانوں میں چلی گئی, اور وہ پہلے مینول کھاتے سارے چلتے تھے. اب ساری اکاؤنٹنگ بھی جو ہے نا اس میں مختلف مارکیٹنگ سافٹ ویئر آ گئے ہیں, جس میں آپ کہہ لیں کہ اس وقت ERP انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یہ ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے. یعنی آپ کسٹمائز سافٹ ویئر, ایک بزنس مین جو ہے وہ کسٹمائز سافٹ ویئر بنواتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے سرمایہ کو سیو کرنا ہے. اچھا, جو کسٹمائز سافٹ ویئر اکاؤنٹنگ ہے اس میں مختلف ماڈیول ہوتے ہیں. اس میں کہہ لیں پرچیز کا ماڈیول ہے, سیل کا ماڈیول ہے, HR ماڈیول ہے, پروڈکشن ہے, پے رول ہے, اکاؤنٹس, آڈٹ, فائنانس, اس میں بہت سارے ماڈیول ہیں. اب ان سارے ماڈیولوں کو جو انٹر لنک کرتی ہیں وہ یہ 5 پلرز ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. اس میں ہمارے ایسٹس, ہماری لائبلٹیز, ہمارے ایکوٹی اکاؤنٹ, ریونیو اینڈ ایکسپینسز. یہ 5 پلرز وہ ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے یہ چائلڈ اکاؤنٹ میں آتے ہیں. چائلڈ اکاؤنٹ میں ڈیٹا انٹری ہوتی ہے. اچھا, ڈیٹا انٹری میں نے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض بچوں کو وہ ٹرانزیکشن بکش نالج سے ان کو بڑی اچھی کرنی آتی ہے, وہ ٹرائل بیلنس تک پہنچ کے جو کویسچنز ہیں وہ سالو آؤٹ کر لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ان کو ڈیبٹ کریڈٹ کے کنسیپٹ کا بالکل نہیں پتا ہوتا. مثال کے طور پہ میں اگر ایک کویسچن آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ جو ہماری کیش بک کا بیلنس ہے وہ ہماری اپنی بکس میں اس کی نیچر کیا ہے, اس کا کلوزنگ بیلنس کس نیچر میں ہونا چاہیے, بتائیں کوئی بندہ. ڈیبٹ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کا جو کنسیپٹ ہے جب اس کے ذہن میں پورا 100% ہوگا تو پھر وہ اس کو میچور کر لے گا اپنی ان ٹرانزیکشن کو جیسے وہ اس نے لے کے چلنا ہے. اچھا, اس میں ایک بہت بیسک کنسیپٹ پہ میں جو ڈیٹا انٹری جب آپ نے کرنی ہوتی ہے
تو ڈیٹا انٹری کا جو بیسک کنسیپٹ اس کو میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا دوبارہ جاتا ہوں چارٹ آف لائف پہ، کہ جو ہماری جو چارٹ آف لائف ہے جس پہ ہم نے آلریڈی اس معاشرے میں ہم نے کیونکہ زندگی بھی گزارنی ہے، اس معاشرے کے اندر رہنا بھی ہے، تو اس میں ہمیں کہتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے کا عمل اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں نا، تو پھر آپ معاشرے میں وہ ایک تعمیری رول ادا کرتے ہیں جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے بھلا؟ ہماری پیدائش کا مقصد تذکیر کائنات ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ تذکیر کائنات کریں۔ اب تذکیر کائنات کس طرح ہونی ہے؟ وہ ہماری تعلیم ہمیں شعور دے دے گی، لیکن وہ تذکیر کائنات جب تک آپ علم کی جستجو میں نہیں پڑیں گے اس وقت تک نہیں ہونی۔